سالک عبادی فإنی قریب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ واجب الکرام حاضرین، 25واں روزہ ہے۔ ہر بندہ اپنا جائزہ لے گا کہ ظاہر ہے جب 25 روزے رکھ لے تو 30 دن سارے نے 29 یا 30 دن 25 دنوں انسان نے جتنا تقویٰ پرہیزگاری حاصل کرنی سی وہ حاصل کر لیا۔ یعنی دوجے لفظ یعنی کہ سانو سارے حساب لینا چاہیے کہ اسی جو کچھ بڑھنا سی نا وہ بن گئے۔ اس تو بعد 25 دن تو ہو گئے، جو 25 دنوں میں نمازی نہیں پڑھ سکیا، 25 دنوں میں اپنا تعلق قرآن پاک نال نہیں جوڑ سکیا، اور 25 دنوں مینوں انسانیت کا احترام نہیں آیا۔ 25 دنوں میرے دل کے اندر کہتے ہیں عربی دے رقیق القلب ہونا، میرا دل نرم نہیں ہویا، من ترس نہیں آتا، من کسی کا احساس نہیں پیدا ہویا، اور 25 دن گزارن تو بعد میں اپنے رب کے قریب کنا کو ہو گیا۔ جہازہ میں آگے عرض کرنا ہوں کہ جب ایک راجڑا دیہڑی لگا رہا تو وہ گھر والے دیکھتے پے ہیں کہ انہیں کنے رتے دیتے ہیں، کنیاں ہیٹاں لگی نال حساب لاتے ہیں کہ دیہڑی یہ لگ گئی ہے، کندھ کنی اچھی ہوئی ہے سر اسی دیہڑی لانے پے ہاں۔ سانوں دیکھنا چاہیے کہ ساری تقویٰ پرہیزگاری اور اللہ کے نال قریب ہونے کی کندھ کنی اچھی ہو گئی۔ جی آیت پاک میں پڑھی ہے یہ سانوں اس جائزہ لینے میں بڑا مدد کر رہی ہے۔ جو شخص رب کے جنہ قریب ہوئے گا اتنا ہی وہ رب کو گل بات کرے گا، رب کے سامنے اپنے مسائل پیش کرے گا، رب کو دعا منگے گا۔ دوسرے لفظ میں انج کہہ سکنا کہ جڑا آدمی اپنے رب کو اپنی حاجات منگن دے اتنے قادر ہو گیا، اور جس بندے نے سمجھ لیا کہ میرا رب میری گل سن رہا ہے، قبول کر رہا ہے، وہ جواب دے رہا ہے، اور پھر انہیں یہ سمجھ کے رب کے سامنے اپنی حاجات پیش کرنیاں شروع کر دیتی ہیں، سمجھو کہ انہیں روزے کا اصل مدد حاصل کر لیا۔ قرآن پاک دے جے سورہ بقرہ دے اندر جتنے اللہ پاک نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام روزے دے احکامات دیتے ہیں، روزے فرض ہوئے ہیں انج انج، پھر بعد دے وچ ہے کہ ایام معدودات گنتی دے دن جی، اور تیری گنتی پوری کرو۔ وہ درمیان دے وچ اللہ رب العزت نے وہ آیت پائی ہے جی میں تھوڑے سامنے پڑھی کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ میرے بارے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کتنی کی دور ہے، کتنے ہے، اور کیویں نیڑے آ سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو تسی انہاں کو فإنی قریب کہ میں بالکل تھوڑے نزدیک۔ قریب کا لفظ ساری پنجابی بھی استعمال ہوتا ہے، قریب نکلیا قرب تو، قرب مانی بچہ ماں نے جب جھولی پی جاتا ہے تو بچہ قرب دے ہوتا ماں کے قرب کے پیچھے، یعنی ایک انسان ہے جڑا وہ انج ہی ہے جی اللہ تعالیٰ کا وجود کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ اسی وہ بارے سوچی وہ جھولی کیویں نہیں ہوئے گی۔ انسان جدوں اللہ تعالیٰ کی رحمت انہوں ڈھانپ لیندی ہے، یعنی انسان اور اللہ کی رحمت کے کوئی فرق ہی نہیں رہتا، وہ وقت ہوتا قرب الہی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندیاں تسی میرے نبی گل دسو کہ فإنی قریب، میں بالکل قریب، اور نس قریب ہی ہو جانے کا کی فائدہ ہے اگر کوئی مسئلہ حل نہ ہوئے، کوئی شخص بندہ بڑا قریب ہوئے اگر وہ میری سنے نہ، میرا مسئلہ حل نہ کرے، میری کوئی قبول نہ کرے، تو پھر وہ قرب کا کی فائدہ۔ لہٰذا اللہ پاک نے فرمایا فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ کوئی شخص اجیب دعوت ایک باری مینوں آواز مار، ایک دفعہ صرف اجیب، علماء کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک دفعہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی وہ مجھے صرف ایک مرتبہ ہی کچھ مانگے
میں اسے عطا کرتا ہوں۔ ایک بار بھی نہیں کہنا ہوں اللہ کی، پھر فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا وَلْيُؤْمِنُوا۔ جدوں میں بہت قریب ہاں، میں پکارنے والے کی پکار کو سننا اور وہ جواب دینا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تمہیں کی کرنا چاہیے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تمہیں چاہیے کہ میرے آنکھیں لگو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میری گل تے یقین کرو، میرے تے ایمان لے آؤ۔ کنا آسان جہا یہ سبق ہے۔ اگر تسی میری گل منو گے نا، میری گل تے یقین نہ کرو گے، میرے تے ایمان نہ رکھو گے، تو کیویں میرے قرب کا کی فائدہ؟ فَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اگر تسی اپنے رب نو قریب سمجھ لیا اور اپنے رب دے سامنے اپنی حاجات پوری کی، رب دے آنکھیں لگ گئے، یقین رکھا کہ میرا رب یقین ہی سب کچھ سنتا پیا میری، تو پھر تسی ہدایت پا جاؤ گے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، رشد جن مرشد کا مرشد کن کر جاتا ہے، یرشد راشدہ، ایسا مطلب ہے کہ ہدایت انسان پا جائے گا۔ کچھ انج سمجھیے کہ اگر اسی اللہ تعالیٰ کو دعا منگن دے وچ کامیاب ہو گئے، سانو دعا منگن دی جانچ آ گئی، تو سمجھو سانو اللہ پاک دی طرفوں روزہ دے وچ جڑی ہدایت ملی سی، وہ ہدایت مل گئی۔ یہ دعا جڑی ہے میرے بھائی، اس آیت پاک کا ایک وڈا وہ حصہ ہے کہ مسلمان جڑا انہوں اللہ کو دعا منگنی چاہیے۔ دعا جڑا یہ نماز، یہ قرآن، یہ سارا کچھ دراصل مگر انسان بالکل آسان بیان ہے، سب کچھ دعا ہی ہے۔ نماز بھی ایک دعا ہے، اور اللہ پاک نے قرآن مجید دے وچ فرمایا کہ تسی دعا منگو، اِنَّ الصَّلَاةَ سَكَنٌ لَهُمْ، تمہاری دعا لوگوں کے لیے سکون کا باعث بنے گی۔ اور جب انسان دعا مانگتا ہے، انسان اللہ پاک کی طرف ایک سکون حاصل ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ کہ مشکلات ہوں یا آسانیاں، انسان سکون چکے یا پریشانی انسان بے چین ہوئے، یا جب وہ دعا مانگتا ہے اللہ کی، تو اللہ پاک انہوں ضرور ہی سکون عطا فرما دے۔ قرآن پاک کے اندر پیغمبروں کی زبان تو یہ لفظ کਢਾਇਆ گیا کہ ان ربی لسمیع الدعا، ایک اصول دسیا اللہ پاک نبیاں دی زبان نال دسیا تاکہ انسان کو یقین آ جائے۔ ان ربی لسمیع الدعا، بے شک میرا رب ضرور ہی دعا کو سنتا ہے۔ سننے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا جی میں تھی سن رہے ہو، سننے کا مطلب یہ ہوتا کہ سن کے تے وہ عمل بھی کر لیا۔ جب اسی بچے کیا پانی لیا پانی لیا پانی لیا، وہ کول بیٹھا تھا، جب وہ نہیں لیا گیا تو اسی انہوں کی کہنے تو سنتا نہیں۔ یہ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انہیں سنیا تھا نہیں، یہ مطلب ہوتا کہ تم سنتے رہا لیکن تم میرے گل تے عمل نہیں کر رہے۔ جدو قرآن پاک دے ان ربی لسمیع الدعا، بے شک میرا رب میری دعا کو سنتا ہے، تو یہ مطلب یہ نکلے گا کہ میرا رب میری دعا کو قبول کرتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی بڑی پیاری گل کی سی، انہوں نے جدو دعا منگی سی اپنی اولاد واسطے، تو انہوں نے کیا سی کہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ اللہ پاک میں جدو بھی دعا منگی ہے، جدو بھی میں تیرے کو دعا منگی، میں تیرے کو دعا منگ کے کبھی ناکام نہیں ہوا۔ یعنی مسلمان میں سبق دیتا ہے کہ مسلمان تو دعا جدو اللہ کو منگے گا تو کبھی بھی ناکام نہیں ہوئے گا، ہمیشہ تیری دعا ضرور قبول ہوئے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے دعا منگیاں دعا قبول نہیں ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یہ روزے کا سبق ہے، 25 روزے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان کہتا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، انسان جلد بازی کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ جلد بازی کی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جلد بازی ہے کہ انسان دعا مانگے تو پھر دعا قبول ہو، وہ جو کچھ منگتا پیا انہوں لبھا نہیں تو وہ دعا منگنی کے چھڑ دے کہ میں منگتا ہوں یار میری تو اللہ نے سنی گی نہیں، ہاں جی اللہ میری پھر سنتا ہی نہیں، کوئی جواب ہی نہیں آیا ادھر۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جلد بازی ہے کہ انسان دعا منگنی کے چھڑ دے کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ پھر وہ حدیث پاک جڑی ہے وہ سامنے رکھی گئی کہ اسی تو یہی سمجھنے ہیں کہ اللہ کو آٹا منگیا آٹا لب گیا، اللہ کو منگیا فلانی جگہ بیاہ ہو جائے بیاہ ہو گیا، اللہ نے کہا اللہ مجھے کوریا لے جاؤ کوریا لے گیا۔ اسی آتے ہیں کہ یہی دعا قبول ہو گئی تو ساری سنی گئی، اس تو علاوہ ہو کوئی
دعا جڑی ہے وہ قبولیت کا کوئی مظہر ہی نہیں ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ضائع تو ہوتی کہ نہیں، جب جی ہوں میں بولنا پیا تو یہ بھائی ریکارڈ کرتا پہ ریکارڈ ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، انسان نے کر لی ہے، تو رب کا ریکارڈ کرنا جڑا ہے کیا وہ سانوں یقین نہیں آتا؟ تو فرمایا کہ 3 حالتوں سے دعا کبھی خالی نہیں ہوتی، یا تو اللہ پاک سے جو کچھ مانگا جائے اللہ تعالیٰ وہ عطا کر دیتا ہے، پہلی صورت یہ ہے جنہوں اسی سمجھ جانے ہیں کہ ساری دعا قبول ہو گئی ہے۔ ویسے اس جگہ تے آ کے ایک بار رک کے سوچو، بہت ساریاں ایسا خواہشات سن جڑیاں میں اپنی زبان کو بھی نہیں کڑیاں اور تسی بھی نہیں کڑیاں ہوں گی، دل دے اندر ہی ہوئے گا کہ میرا فلانا کام ہو جائے، میرا منڈا ہو جائے، میرا منڈا باہر چلا جائے، فلانا پڑ جائے، میری زمین میں کسی طریقے نال خرید لواں یا پلاٹ مینوں لب جائے جی، اے میں گڈی کنیاں دل دے اندر انسان دے چیزاں سن، پھر تسی انہاں دا حساب اگر لاؤ گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ زیادہ تر وہ دل دیاں دعاواں جڑیاں میں زبان تو بھی نہیں سن کڑیاں وہ میرے رب نے قبول کر لیتی ہیں۔ تسی سارے صاحب لا لو اتنے بیٹھے دے مسجد دے اندر سارے کول کچھ بھی نہیں سی، دل دے اندر ہی گلاں سننا ساریاں اللہ نے پوریاں کر چھڑیاں، سارے مکان بن گئے، سانوں اللہ تعالیٰ نے گڈیاں دے چھڑیاں، سانوں بچے دے چھڑے، پیسہ دے چھڑیا، ہوئے گا کوئی ایسا آدمی جنہوں چیزاں یہ نہیں ملیاں، لیکن کثرت دے نال کیا وہی حالات نے جڑے 30 سال پہلے سارے دل سے جو کچھ آیا سی تقریباً اللہ نے دے۔ ایک تو صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لینا ہاتھ دے ہاتھ، دوسری صورت ہے کہ اللہ پاک اس دعا دے بدلے کوئی ہور چیز انسان کو دیتا ہے۔ بعض اوقات انسان ایسی چیز مانگتا ہے کہ جڑی وہ واسطے نقصان دہ ہوتی ہے، انسان کو نہیں پتہ چلتا۔ کدی انسان کہتا ہے یا اللہ مینوں اے بس لب جائے گا تو میں پنڈ جا پہنچا، بس نہیں لبھی، انسان کہتا اوہ میری تو اللہ نے سنی کہ نہیں، میں دعا بس لگ گئی، بعد جب انہوں پتہ چلتا کہ بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو بندہ ایک مر گیا بھی، یار شکر میں اس بس پہ نہیں بیٹھا، چنگا کیتا تو وہ بس میں نہیں لبھی۔ ہاں جی، اسی طرح ہی کئی لوگ نے اولاد دے ہتھوں سخت پریشان ہوتے ہیں، قتلاں تک نوبت آتی ہے، پھر کئی لوگ دعا مانگتے ہیں یار میرا بیٹا نہ قرآن مجید نے دسیا کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہو سکتا ہے تسی کسی چیز نال نفرت کرو نہ منگو اور وہ چیز تہاڈے واسطے فائدے مند ہوئے، اور ہو جو سکتا ہے تسی کوئی چیز محبت نال منگو اللہ کو لیکن وہ چیز تہاڈے واسطے نقصان دے۔ یہ اللہ کتنا رحیم و کریم ہے کہ وہ تمہیں وہی چیز دے گا، وہ چیز نہیں دے گا جی تہاڈے واسطے نقصان دے، تمہیں وہ چیز دینا جی تہاڈے واسطے فائدہ مند۔ لیکن میں کہنا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، میں آیا منگتا سا پیا تو مینوں یہ چیز نہیں لبھی۔ قرآن مجید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان کی دعا ہے جی وہ بدلے انسان کو ہور چیز ملتی ہے، وہ نہیں ملتی، وہ واسطے نقصان دہ ہوتی ہے، انسان کہتا میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ پھر ایسا بھی ہوتا ہے کوئی مصیبت، کوئی پہاڑ، کوئی آفت انسان تے آنی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جو کچھ میں منگیا ہے، میں منگنا پہ یا اللہ مجھے کار چاہیے ہے، اللہ پاک نے کار دیتی نہیں، وہ بدلے سی میرا ہر گھر ہی ڈگ پینا سی، اور میرا گھر کوئی ایسی بیماری آ جانی سی جنہیں میں وقت پا رہے، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے بدلے جی مجھے کار چاہیے سی وہ بدلے وہ عذاب ٹال لیا ہے، اور میں سمجھنا میری دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ دعا قبول ہو گئی ہے، وہ بدلے اللہ پاک نے ہور چیز منوں عطا کی ہے، میری مصیبت بتائی ہے، کوئی آفت تو منوں بچا لیا، منوں تو پتہ ہی نہیں سی آفت آسمان تو آتی پئی۔ یا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے دے گناہ دعا دے نال معاف کرتا ہے، انسان دعا مانگتا ہے کسی چیز واسطے، وہ چیز نہیں ملتی، وہ بدلے انسان کے گناہ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایک تیسری صورت ہے جڑی بڑی زبردست ہے، اور اگر دو چیزاں نہیں ہوئی نہ تو میری دعا مینوں دنیا تے قبول ہوتی ہوئی نظر آئی، نہ ہی مینوں وہ بدلے کوئی تلافی نظر آئی، تیسری صورت یہ ہے کہ دنیا تو میں اینج ہی چلا گیا، وہ چیزاں مینوں نہیں ملیاں، قیامت والے دن فرمایا کہ جب انسان اللہ کے حضور پیش ہوئے گا تو اتنے ایک نیکیاں کا پہاڑ انہوں نظر آئے گا، اس شخص میں دعا منگتا دنیا تے قبول کوئی نہیں ہوئی، اس وقت انسان کی اکھاں کھل جان گیا، انہوں پتہ ہوئے گا کہڑا کام میں کیتا اور کہڑا نہیں، یار اللہ پاک یہ کام تو میں کیتا ہی نہیں، یہ جڑیاں پہاڑ نیکیاں دا میرے سامنے میرے کھاتے چ آ گیا، یا رب کریم ہے نیکیاں میں نہیں کیتی، تے اللہ رب العزت اس کو جواب آئے گا کہ دنیا دے اتنے جڑیاں تو دعاواں منگدا سا وہ اتنے میں قبول نہیں سن کیتیاں، اج انہاں دعاواں دے
انسان تمنا کرے گا کاش دنیا تے میری کوئی دعا نہ اللہ منتا، میں اتنے گزارا کر ہی آنا سی، اج میریاں نیکیاں اس طرح ہور بھی کدی بن جاتی اس موقع تے تے میرے بھائیو قرآن مجید کا سبق اور رمضان المبارک کے 25ویں دن کا اج کا سبق یہ ہے کہ اسی دعا منگن کی جانچ سیکھیے۔ ہوں دیکھا کہ دعا منگن کی جانچ کیویں سیکھیے؟ دعا ایک ہتھیار ہے میرے بھائیو، ایک بہت بڑا ہتھیار ہے مومن کا۔ جب سارے دروازے بند ہو جان، حتیٰ کہ اپنا جمیا کا پتر بھی انسان کو چھڈ جائے، بیوی چھڈ جائے، بچے چھڈ جان، اور معاشرہ انسان کو گندے کپڑے طرح پارا سٹ چھڑے، اس وقت بھی اللہ کا دروازہ بند نہیں۔ اور انسان کی مانگ لو، پھر کی مانگ لو انسان؟ کوئی ایسی ہستی تو ہونی چاہیے کہ جڑی جو بھی منگو مل جائے سوائے رب تو؟ کون ایسا جہد کو انسان جو کچھ بھی مانگ لے لب جائے؟ کوئی کنا منگ پوے اور کہڑے ویلے کوئی منگے؟ کوئی میرے کو منگے ہوئے تو میں وہ ستا تو ہوں تو انہیں میں کتوں دینا، یا میرے کو چیز ہی نہ ہو۔ اللہ ہے کہ جو کچھ منگو دے سکتا ہے، جدو منگو سوندا نہیں، نیند نہیں آتی، وہ تھکتا نہیں، وہ قادر ہے۔ یہ سارے سوالات جڑے نا انہوں نے جواب قرآن مجید سانوں دے رہے ہیں۔ تے دعا دی جانچ جڑی ہے سیکھنے نہیں پیندی، ایک بہت بڑا فیکٹ ہے۔ اللہ پاک دی یہ مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ نے دعا واسطے کوئی ٹریننگ نہیں رکھی، بس انسان دے دل دے اندروں کوئی ہوک اٹھی تے اللہ نے اس ہوک کو قبول کر لیا۔ بس یہ دعا اسی جی دعا منگنے ہیں رسم ہے، ہاتھ میں چکنا تسی بھی چکتے ہو تو اسی ایک ترتیب نال یہ رسم ہے، لیکن اصل دعا جڑی ہے وہ واسطے تے ہاتھ بھی نہیں چکنے پہلے، اور وہ واسطے تے انسان نو کوئی ضابطہ نہیں، کوئی بس دل دے اندر ایک ہوک اٹھی ہے، شکستہ دل ٹوٹا ہے اور وہ دل چو ایک ہاں نکلی ہے، اللہ تعالیٰ اور اس ہاں کے درمیان فاصلہ ہی کوئی نہیں، ادھر نکلی ہاں ادھر اللہ پاک نے قبول کر تے سننا اللہ دے ثابت ہو گیا، دعا قبول ہونا ثابت ہو گیا۔ پھر اسی اس سہارے نو کیوں نہ پڑھیے، اس اصلے نو کیوں نہ استعمال کریے، اور دعا دا سہارا لے کے کیوں نہ رب دا قرب حاصل کریے۔ ایک واقعہ سنا کے آج کا درس ختم کرنے ہیں، اور مزہ آئے گا کہ ٹونے ٹوٹ کے کرنے والے آج بھی یہ کام کرتے ہوئے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے مرید کے اندر معصوم بچے قتل ہونا شروع ہو گئے، دوڑ بھاج پی گئی، بچے کیوں قتل ہو رہے ہیں؟ پتہ چلا کہ اتنے کوئی عمل آیا ہے جڑے ٹونے ٹوٹ کے جادو انہیں لوگوں کو کہتا کہ بچے کا خون لے آؤ، میں وہ تمیز لکھا گا تو پھر تھوڑا کام ہوگا، تو لوگوں کے بچے پھڑ کے معصوم لوگوں کو قتل کرنا شروع کر وہ پھڑیا گیا سی۔ یعنی کہ اج کے دور میں بالکل ایسے طرح ایک واقعہ کتابیں چل گیا کہ کسی بادشاہ کی بیماری کے بارے میں کسی عمل نے دسیا کہ کسی بچے کا خون ہے نا جڑا وہ اگر ملے گا تو پھر ہی تیری اس بیماری کو شفا ہوئے گی۔ بادشاہ نے پیسہ پوسا لا کے کسی غریب انسان کا بچہ خرید لیا اور اس بچے کو ذبح کر کے دیا کہ یہ عمل کر لو جا کرنا ہے۔ اچھا وہ بچہ جب ذبح ہونے لگا نا تو بچہ مسکرایا، بچے نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ جڑے لوگ اس جگہ تے موجود سے، بادشاہ بھی موجود سی، بادشاہ نے اس کا غصہ تو لگا کہ جانے کی چلیے ہم تو لگا جلادے کو قتل کرن، تو یہ مسکرایا ہے، یہ پوچھنا چاہیے کہ کیوں تو مسکرایا؟ یہ مسکرانے کا ٹائم تو نہیں ہے، تو روڑ کا ٹائم ہے، ترلے پاڑ کا ٹائم ہے۔ جب بچے کو پوچھا گیا تو بچے نے جڑا جواب دیتا سی وہ تو وہ جان پھر بچ بھی گئی سی۔ انہیں کیا بادشاہ سلامت، میں بس ایک گل سوچ کے تے مسکرایا، میں یہ سوچیا کہ ماں پیو ہی انسان کی حفاظت کرتا ہے، ماں پیو نے تو مینوں انجی ویچ چھڈیا، پھر بھن برا ہوتے ہیں وہ بھی مینوں چھڈ گئے۔ قاضی کو انصاف کی توقع ہوتی ہے، قاضی نے بھی فیصلہ دے دیتا ہے کہ یہ قتل کر کے یہ خون جا استعمال ہوئے گا تو پھر ہی تیری جان بچے گی۔ پھر بادشاہ کے نال بندے ہوتی ہے کہ یہ انصاف کرے گا تو بادشاہ خود میرے خون کا پیاسا ہو گیا۔ تے میں اللہ دے حضور گل عرض کی ہے کہ اللہ پاک ساری دنیا میرے خلاف ہو گئی ہے، میرے ماں پیو، میرا شہر کا قاضی، بادشاہ، لوگ، میرا خون چاہیے بادشاہ کو شفا واسطے، یا میرے اللہ کیا تو میرے خون تو بغیر انہوں شفا نہیں دے سکتا؟ کیا میرا خون
نکلے گا میں قتل ہوں گا تو پھر ہی انہیں شفا ملے گی. میں اللہ دے اگے مسکرایا کہ ساری دنیا یا اللہ میرے خلاف ہو چکی دی ہے, میرے قتل تے راضی ہو گئی دی ہے, تو یا اللہ پاک تو میرے قتل تو بغیر شفا دین تے قادر نہیں بادشاہ. اس گل کے اتنے میں مسکرایا. بادشاہ کو سمجھ آ گئی گل, انہیں جان بخشی کرنے کیا میں ہوں تینوں قتل نہیں کرا. اور کہتے ہیں کہ اس بادشاہ کو شفا بھی مل گئی سی. تو یہ میرے بھائیوں سمجھ جائیے اس گل کہ دعا کا سہارا یہ واسطے نہ ضرورت ہے امام کی کہ وہ منگے دعا کہ ہو گے, نہ ضرورت ہے کسی عالم دین کی کہ وہ منگے. جاہل تو جاہل انسان بھی جب اپنے رب کا ڈائریکٹ گفتگو شروع کرے گا اللہ پاک وہ دعا سنے گا بھی اور قبول بھی کر لے گا. اللہ پاک سانو رمضان المبارک کی تربیت کے صدقے دعاواں